گل نصیب اور اعجاز یہ سوار تھے، تو ساحر خان اے ایس آئی ان کے ساتھ تھے، اور ساحر خان اے ایس آئی اس میں شہید ہو گئے تھے، اور گل نصیب اور اعجاز زخمی ہوئے تھے، اور بعد میں گل نصیب بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ کیس ورک آؤٹ ہوا، تھوڑا ٹائم اس پہ لگ گیا، لیکن ایک بڑی شاندار قسم کی یہ ایک پروفیشنل طریقے سے کیس کو ورک آؤٹ کیا گیا تھا۔ جو پریس کانفرنس کا مقصد ایک تو یہ بتانا تھا کہ یہ کیس ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے ہماری ٹیم نے، لیکن اس سے ذرا امپورٹنٹ جو بات ہے وہ اس سے اگلی بات ہے کہ اس کیس کو ورک آؤٹ کرنے کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ پولیس صوابی اور سی ٹی ڈی نے اس سے بڑا ایک گینگ ورک آؤٹ کیا ہے، اور یہ گینگ جو ہے 2015-16 سے ایکٹیو تھا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک کسی کی نظر میں بھی نہیں تھا، اور اس گینگ کو ورک آؤٹ کیا ہے تو 2016 سے اب تک ہونے والے ٹارگٹ کلنگ کے کم از کم 5 کیسز اور ورک آؤٹ ہو گئے۔ اس لیے اس پریس کانفرنس کی امپورٹنس تھی کہ ایک وہ گینگ جو آلریڈی کام کر رہا تھا، اور یہ جو کیس ٹریس ہوا ہے یہ اس کی تفتیش سے پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ دس کیس واز ایکچولی جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ۔ اس کے جو پیچھے اصل جو گینگ جس کی نشاندہی میں کر رہا ہوں وہ جو ہے ایک بڑا مشہور زمانہ بدنام زمانہ قسم کا جو ایک کمانڈر ہے، وہ دہشت گرد عابدین فضل ودود، یہ ہے اس کا ایک بھائی ہے عطاء اللہ۔ اب یہ عطاء اللہ جو مقامی طور پر تحریک طالبان محسن قادر گروپ کا سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ ویزیبلٹی نہیں تھی، اور یہ جو عطاء اللہ ہے اس کی اگر آپ ایکٹیویٹیز پہ آپ کو ڈیٹیل دے بھی دی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز پر اگر نظر رکھیں تو یہ کافی عرصے سے ایکٹیو تھا، اور جب یہ ایکٹیو تھا تو اس نے 4 واقعات کیے تھے۔ بیسیکلی عطاء اللہ بظاہر یہ ایک امام مسجد تھا، اور امام مسجد کے روپ میں اس نے برین واشنگ کا کام کیا، بچوں کو لیور کرنا، انڈاکٹرینیٹ کرنا، اور ان کو پھر اس کام پر لگانا۔ یہ جو ملزم ہم نے پکڑا ہے یہ بھی اسی عطاء اللہ کا برین واشڈ ایک شاگرد تھا، جس نے عطاء اللہ کے ساتھ مل کے یہ جو اپریل کے مہینے میں واردات ہوئی ہے، جو پولیس کی ایک پٹرول پر ہینڈ گرینیڈ لابنگ ہوئی، اس میں کچھ شہادتیں ہوئیں اور پھر کچھ زخمی ہوئے، تو اس پہ یہ جو لڑکا جو ہم نے پکڑا ہے اس کی ہم شناخت پریڈ کروائیں گے، اس لیے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اس کو اس نے ٹرین کر کے اس کام پر لگا دیا، اور آپ کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ عطاء اللہ عابدین یہ وہ لوگ ہیں جو امام مسجدوں کے روپ میں بچوں کو برین واش کرتے ہیں اور ان کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں لگا دیتے ہیں۔ تھینک یو۔ دہشت گرد کی عمر کیا ہے؟ بچہ آپ بار بار ذکر کریں، کتنے بچے ان کیسز میں انوالو ہیں یا کتنوں کی تربیت کی ہے؟ میں اس کو بچے کی آپ کو ڈسکرپشن دوں گا تو شناخت پریڈ کا مقصد فوت ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ٹین ایجر بچہ ہے، اور یہ گرفتار ہوا ہے اس کارروائی میں، اور یہ عطاء اللہ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھا تھا، اور اس نے ہینڈ گرینیڈ لابنگ کی جس کے نتیجے میں یہ شہادت ہوئی اور جو زخمی ہوئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک بڑا انفارچونیٹ قسم کا ایک ٹرینڈ ہے ہمارے کچھ مدرسوں میں، کہ جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ خفیہ طور پہ ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور ان کو اس طرح کی کارروائیوں پہ لگا دی جاتی ہے۔ سر یہ کس کی ذمہ داری بن سکتی ہے کہ اس قسم کے مدرسوں کو میکینزم کوئی ہے ہمارے پاس، سی کے پاس اس قسم کی میکینزم ہے کہ ان مدرسوں کی کوئی چھان بین کی جائے کہ پڑھنے والے کون ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذمہ داری پولیس، سی ٹی ڈی اور جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ادارے ہیں ان کی بنتی ہے، اور اس پر کام ہو بھی رہا ہے، کافی سارا کام ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، آپ خود اسی سوسائٹی کے رہنے والے تمام کے تمام لوگ ہیں،
آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مسجد میں مدرسے میں دینی تعلیم ہو رہی ہے اور اس دینی تعلیم کی تحقیق کرنا اس اینگل سے ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے، بہت سارے مدرسے بھی ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک ٹرکی قسم کا کام ہے کہ جب آپ ایک امام مسجد کی، ایک مسجد کی یا ایک مدرسے کی انکوائری کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی انکوائری کی ایکسیپٹنس لیول کتنا ہے، اور جب آپ انکوائری کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا سا مس ہینڈلنگ بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، تو ہوتا پھر یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، اور ان کمپلیکیشنز کو پھر پولیس یا سی ٹی ڈی یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ادارے اس کو ہینڈل کرنے میں پھر زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ سر یہ گروپ جو ہے، یہ گروپ نے ابھی تک کتنے پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا ہے، کتنے پولیس اہلکار جو ہیں اس گروپ کے ٹارگٹ سے شہید ہوئے ہیں، اس بارے میں 2016 سے ان کے 5 وقوعے ہو چکے ہیں، اور ان 5 وقوعات میں 7 جو ہے نا وہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگس کی، 7 شہید ہوئے ہیں۔ 7 شہید ہوئے۔ اس بار بھی اس واقعے میں وانی ملوث ہے۔ سر یہ وانی کے بارے میں آپ کو کیا لگے ملوث ہے کہ وانی ہر جگہ ملوث ہے؟ یہ جو ہے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، اٹس اے فارن پالیسی کویسچن، لیکن یہ کہ افغانیوں کی اب گورنمنٹ نے ایک ڈرائیو شروع کی ہے ان کی تصدیق کرنے کی، ان کے ڈسپلن میں لانے کی، اور ان کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے ذریعے ڈیل کرنے کی۔ اٹس اے فارن پالیسی کویسچن، اسٹیٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے، اس پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ بتائیں کہ جولائی میں کاٹھن میں یہی سیف اللہ گروپ جو تھا وہ جو ڈی ایس پی تھے فاروق زمان، ان کے اوپر اٹیک میں بھی ان کے شواہد ملے تھے، تو یہ جو نیٹ ورک ہے یہ ان پر اٹیک میں ملوث تھا، کوئی ایسا ایویڈنس ملے؟ یہ ابھی اس کے ذریعے ہمیں ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اور وہ جو ڈی ایس پی صاحب والا واقعہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن ابھی یہ ابتدائی قسم کی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے، اس پہ جب مزید اس کی تفتیش ہوگی تو یہ چیزیں نکلیں گی۔ ابھی تک جو اس نے ڈسکلوز کیے وہ تو 4 واقعہ ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات اس بار پھر بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ ریلیکس ہو گئے تھے یا کیا انٹرنیشنل کوئی اس میں انوالومنٹ ہے؟ میں اکثر اپنے PDP کے لوگ آ رہے ہیں سر، کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمارے جو وہاں پہ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں؟ آپ نا اس کو تھوڑا سا لارجر پرسپیکٹیو سے دیکھا کریں، جو دہشت گردی ہے وہ ایک لوکل کرائم نہیں ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اٹ از این آرٹیفیشل کرائم۔ یہ ہماری سوسائٹی کا مزاج بھی نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے مزاج کا کرائم بھی نہیں ہے، اٹس این آرٹیفیشل کرائم۔ اور اس کی جو 2 اسپیکٹس ہیں، ہمیشہ اس کو مد نظر رکھا کریں کہ اس کے کچھ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ اس ٹیررزم کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، اور جب بھی اگر آپ کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے بغیر اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یو وڈ بی ایبل ٹو ریچ دا ہول ٹروتھ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا یہ اللہ ماسٹر مائنڈ تھا، امام مسجد تھا، بچوں کے برین واش کرتا تھا، یہ گرفتار ہوئے، کتنے نیٹ ورک کے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اس وقت؟ ابھی ہمارے پاس ایک لڑکا گرفتار ہوا ہے، تو جس کی ہم نے شناخت کریٹ کرانی ہے، اس پہ گرفتاریاں بھی جاری ہیں۔ سر اس سے پہلے ایک پریکٹس شروع ہوئی تھی، افغان جو امام مسجد تھے ان کو پاکستان کی مساجد میں دینی تعلیم سے روکا گیا، آیا وہ پریکٹس ابھی بھی جاری ہے یا نہیں؟ یہ میرا نہیں خیال کہ، ویسے میرے نالج میں یہ والی پریکٹس ہے نہیں، اگین جو ہے فارن پالیسی کا کویسچن ہے، اسٹیٹ اس پہ کوئی ڈیسیژن لے گی اور اس پہ کریں گے، لیکن ان کی جو افغانیوں کی یہاں پر پاکستان میں آئے ہوئے پناہ گزینوں کی شکل میں ان کو اچھے طریقے سے اسکروٹنائز ضرور کیا جا رہا ہے، اس کو اب اس طریقے سے جتنی ہمیں انٹرنیشنل لا ہمیں الاؤ کرتا ہے اس حساب سے ان کو ڈسپلن میں، قانون میں لانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ سر کوئی ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کتنے رجسٹر افغان مہاجرین رہتے ہیں، کتنے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے؟ کیونکہ زیادہ تر جو واقعات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے وارداتیں ہو یا بڑی ہو، یہ کچھ نہ کچھ حد تک ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو نا ایگزیکٹ فگر دے نہیں سکتا، کیونکہ نا بڑی فلوئڈ قسم کی فگرز آ رہی ہیں،
ہمارے بہت ساری میٹنگز میں افغان ریفیوجیز کے ایشو پر گفتگو ہوتی ہے تو ایک فگر آ جاتی بھی اتنے افغان ریفیوجیز آئے تھے، جانے والوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اس طرح مینٹین ہو نہیں پا رہا، لیکن اس کی اسٹیٹ ایفرٹ کر رہی ہے کہ ایگزیکٹ کاؤنٹ ہمارے پاس آ جائے. لیکن اب یونائٹڈ نیشن نے کا جو ادارہ ہے افغان ریفیوجیز کے متعلق، اس کے پاس ایک فگرز موجود ہے، ان پہ نام بھی موجود ہے، وہ ایک ایگزیکٹ ایک کاؤنٹ موجود ہے. لیکن وہ یہاں پر پرابلم ان کا نہیں ہے جو رجسٹرڈ ہے، ان کا ہے جو ان رجسٹرڈ ہے، اور وہ جو سنیک ان کر کے آ گئے ہیں بارڈر کے ذریعے یا کافی عرصے سے بیٹھے ان کو چلے جانا چاہیے تھا یہاں پر، وہ واپس نہیں گئے. سو ان کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اب جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ بڑے زیادہ وگر سے اور زیادہ آرگنائز طریقے سے اس کو کاؤنٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو لا کے مطابق ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باجوڑ انسیڈنٹ کے حوالے سے ذرا بتائیں سر، باجوڑ کے انسیڈنٹ واقعے کے اس میں حوالے کیا سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کا کلیم بھی آ گیا تھا. باجوڑ میں 2 انسیڈنٹس ہوئے. ایک تو سوئسائڈ میں جو کافی سارے لوگ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ایک سوئسائڈر جو تھا وہ ایک ایف سی کی گاڑی کو ٹارگٹ کر رہا تھا. وہ جو سیکنڈ واقعہ ہے اس پہ تو اس کی شناخت ہو گئی ہے، اس کے گھر والوں تک بھی ہم پہنچ گئے. اگین یہ وہی کہانی ہے، ایک مدرسہ ہے، مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو برین واش کیا گیا ہے، پھر وہ افغانستان چلا گیا ہے، پھر افغانستان سے آ کے اس نے یہ کارروائی کر لی ہے جو لوکل تھا. تو دوسرا جو واقعہ ہے جو باجوڑ والا، جس میں سوئسائڈ بامبنگ کے نتیجے میں ہماری کافی کیجولٹیز ہوئی، اوور 100 ہوئی ہیں، اس پہ ابھی کوئی بریک تھرو ہے نہیں. لیکن اس کو ہم نے اس کی ڈائریکشن کیس کی ضرور بن گئی ہے، اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹو رائٹ ڈائریکشن آئی گیس. اس میں کچھ لوگ ہم نے پکڑے ہیں، اس میں کچھ لوگ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ وی ہیو ریئلی کریک دس کیس تو وہ دیٹس ناٹ ٹرو. بلوچستان میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. وائرل ہو رہی ہے مختلف سوشل میڈیا گروپس میں، ایک نوجوان کو خودکش قرار دیا گیا ہے. اس پوسٹ پہ کتنی حقیقت ہے اور کیا واقعی ایسے کچھ اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے پاس سوشل میڈیا سے اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن آ جاتی ہے، ہم ایز اے پولیس یا ایز لا انفورسمنٹ ایجنسی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ابھی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ایگزیکٹلی ایسرٹین کہ وہ درست ہے کہ نہیں، لیکن ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. شوکت صاحب، پشاور میں بھی کچھ اخبارات پمفلٹ بانٹے جا رہے ہیں نفرت انگیز تقریر، اور اس میں چیزیں وغیرہ شیئر کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سی ٹی ڈی اس کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اور لے گی انشاءاللہ. بلوچستان میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا مزدوروں کی ہلاکت. اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہے سر؟ کچھ لوگ مل سکے، کیا ہوا؟ اس پہ جو ڈیولپمنٹ یہ نا، دیکھیں نا، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ دے ٹارگیٹنگ اسٹیٹ آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. اب انہوں نے مزدوروں کو بھی نہیں چھوڑا، تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. اس بات کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو عطا اللہ ہے یہ لوکل ہے یا نان لوکل ہے؟ اس وقت عطا اللہ کی تجویز کیا ہے، کہاں تک انہوں نے اس مدرسے اسکول میں پڑھا، اور یہ کون سی اسکول آف تھاٹ کا مدرسہ تھا؟ اس بات کی دوسری بات ہے کہ جو ٹی ٹی پی اور داعش ہے اس کا نیکسس جو ہے، اوورآل خالد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ باجوڑ زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اوورآل اس کی نیکسس وزیرستان تک یا دیگر جو شہری علاقے وہ سفر ہے. 2 سوال. عطا اللہ لوکل ہے، یہیں پر پلا بڑا ہے، پھر یہ اب افغانستان چلا گیا ہوا ہے. آج کی اس کی لوکیشن افغانستان ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے نیکسس کی، سر یہ اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے؟ یہ اسکول آف تھاٹ ٹیررسٹ کا جو ہے نا وہ ایک نام بنا ہوا ہے. میں اس پہ بلیو اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی بھی ہمارے ریلیجن کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ٹیررزم کی تعلیم نہیں دیتا. میں ارسپانسبل اگر اسٹیٹمنٹ میری ہوگی کہ میں یہاں بیٹھ کے کسی بھی ٹیررسٹ کو کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا نام لے کر کہوں کہ جی یہ کر رہا ہے، میرا خیال یہ ہے اور میرا ایمان یہ کہ ہمارے جو جتنے بھی چلے فقہ کہہ لیں اور جتنے فرقے کہہ لیں، ان میں سے جتنا میں نے شریعت کو اور ہسٹری کو اور اس لاء کو پڑھا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی فقہ، کوئی بھی شریعہ اس بات کی تعلیم بالکل نہیں دیتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے نام خود ہی سے رکھے ہوئے ہیں اور فرقوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، فقوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، شریعت کو بھی بدنام کر رہے ہیں. جو بھی
जो नेक्सस है वो आप इस तरह कह लें कि मेरे हिसाब से जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाई है और उस पर जितने ये दहशतगर्दी के ग्रुप्स बने हुए, ये इनकी कार्टल्स हैं मैं तो कहूँगा, और उन कार्टल्स की एक बिज़नेस है। उस बिज़नेस में कभी इनका नक्शस हो जाता है और कभी नहीं होता। ये एक एजेंडा अगर आप इसको बड़ा डीप डाउन देखें तो आपको उसको बहुत सारे वो फैक्टर्स नज़र आएंगे जो पब्लिक की नज़र में नहीं होते। अब दहशतगर्दी का एक स्टॉल लगा हुआ है, उस पर कोई मर्ज़ी सौदा ले ले आके, तो उसमें फिर जो सौदा लेने वाले हैं वो कोई नेशनल फैक्ट्रीज भी होते हैं, तो कोई इंटरनेशनल फैक्ट्रीज भी होते हैं, लोकल भी होते हैं और क्रॉस बॉर्डर्स भी होते हैं। सर IGP साहब ने आते ही कहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा खाना अफगानिस्तान से बंदे की आ रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वो लाखों तक आई है, हज़ारों में है, क्या फिगर है? मुझे एक बात बताएं, अगर ये 10 रुपए की भी एक्सटॉर्शन कॉल हो तो शुड वी नॉट टेक एक्शन? ये हार्डली मैटर करता है कि लाखों की ये करोड़ों की है, बट इट्स एन एक्सटॉर्शन कॉल। हमने इसमें बड़ा काम किया, हमने बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए, बहुत सारे बंदे गिरफ्तार किए, बहुत सारे लोगों की ज़मानतें खारिज हुई। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो क्राइम फाइटिंग है, इट्स लाइक क्लीनिंग योर होम एवरी डे एंड इट गेट्स डर्टी द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये रोज़ का काम है, रोज़ लगे में सफाई पे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। किडनैपिंग फॉर रैंसम सर, इस साल तो कोई डाटा है कि हमारे कबायली इलाकों में या पेशावर में किडनैपिंग फॉर रैंसम और वो टेरर फाइनेंसिंग में पैसा एनी डाटा है कि इस तरह के वाक़यात? मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है सूबे के याद, लेकिन किडनैपिंग फॉर रैंसम के अभी रिसेंटली मेरे नॉलेज में एक केस पेशावर का था, बल्कि खैबर का था, वर्कआउट से रिलेटेड नहीं है, टेररिज्म रिलेटेड नहीं था, वो वर्कआउट हो गया, रिलेटेड नहीं है, वो लोकल क्राइम है। अफगानिस्तान में मतलब वो खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई की और अफगानिस्तान में क्या लाया अफगानिस्तान से बात ये अगेन जो है ना, मैं आपको बात बताऊँ, ये स्टेट टू स्टेट जो कांटेक्ट है उस पर मेरा ख्याल है कि जो हमने देखा और पढ़ा है तो दोनों स्टेट्स इस पर वर्कआउट कर रही हैं, और इसको दोनों स्टेट्स जो है बड़ा सीरियसली मेरा ख्याल है इसको टेकअप कर रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी स्टेट की सरजमीन जो है किसी दूसरे स्टेट में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। वेरी सीरियस नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन बिटवीन 2 कंट्रीज और इसको वर्कआउट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन साहब के भाई को जो है गुज़िश्ता दिनों में शहीद कर दिया गया, तो उस ग्रुप का कोई ट्रेस हो गया? वो ग्रुप या कोई लोग आइडेंटिफाई हो गए कि वो कौन सा ग्रुप था, या पता चला अभी तक कोई मालूमात हुई है? हमारे पास अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन ये इतनी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रेस में, मीडिया में आप सबको बताऊं कि जी फलाने ग्रुप ने किया, बट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी क्लोजली मॉनिटरिंग इट इंशाल्लाह। सर ये बाजरोड वाले वाक़े में दोबारा करते हैं, सेकंड वाला जो वाक़या उसमें आइडेंटिफिकेशन हुई है कि सर अगर उसमें दोबारा से सेकंड वाला वाक़या में आइडेंटिफिकेशन सुइसाइड बॉम्बर की हो गई है, सुइसाइड बॉम्बर की फैमिली आइडेंटिफाई हो गई है, और इन लोगों की विजिबिलिटी भी डेवलप हो गई है। हम काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रोग्रेस कर चुके हैं, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी गिरफ्तारियाँ भी होंगी। पहले पे मैंने कहा है कि हमारी डायरेक्शन बन गई है, वी नो फॉर द फैक्ट कि ये पहले वाला जो वाक़या है इसके एक्टर्स कौन कौन से हैं, मिक्स्ड नहीं, ये लोकल है, ये सुसाइड फर्स्ट वाले की अभी ना एग्जैक्ट किस्म की, कंफर्म किस्म की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, प्रॉबली वो अफ़गानी है।